بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ عرف کا بیان جاری ہے۔ بہت ساری مثالیں علامہ شامی نے شرح العقود میں پیش کی ہیں کہ پہلے حکم کچھ اور تھا، اس کا ذکر ظاہر الروایہ میں بھی ہے، اور بعد میں عرف کے بدل جانے کی وجہ سے حکم بھی بدل گیا۔ متعدد مثالیں پیش کی۔ اب یہاں فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ العرف يتغير مرة بعد مرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ سوال ہے کہ عرف تو بار بار بدلتا جاتا ہے، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، عرف بدل جاتا ہے، تو کوئی نیا عرف اگر آ جائے جو کہ پہلے دور میں نہیں تھا تو کیا مفتی کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ منصوص کی مخالفت کرے نئے عرف کی وجہ سے اور نئے عرف کی اتباع کرے؟ جواب ہے یس، ہاں، نعم۔ اور اس منصوص سے مراد منصوص فی الکتب، منصوص فی روایت الفقہا، ٹھیک ہے۔ تو عرف بدل جانے کی وجہ سے کیا مفتی کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ منصوص کتابوں میں جو منصوص مسائل ہیں ان کے خلاف جائے اور عرف حادث کی اتباع کرے؟ جواب ہے کہ ہاں، بالکل ایسا کرنا ہوگا، عرف کا اعتبار ہے۔ فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ خَالَفُوا الْمَنصُوصَ فِي المسائل المارة لم يخالفوا إلا لحدوث عرف بعد زمن الامام۔ اب دیکھ لیا آپ نے، منصوص سے مراد منصوص شرعی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی نص کا منصوص، بلکہ منصوص فی المذہب۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ بے شک متأخرین فقہائے کرام نے گزشتہ مسائل جو 17-18 مسائل کی مثال دی ہے انہوں نے، ان میں منصوص مسائل کی مخالفت کی ہے، ان کے خلاف گئے ہیں، اور ان کے خلاف نہیں گئے مگر اسی وجہ سے کہ امام کے زمانے کے بعد ایک نیا عرف پیدا ہو گیا۔ امام کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں وہ عرف نہیں تھا، بعد میں عرف پیدا ہو گیا دوسرا، تو اس وجہ سے اس کے خلاف گئے۔ لہذا مفتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عرف حادث کا اعتبار کرے اور اس کی اتباع کرے الفاظ عرفیہ میں، الفاظ شرعیہ میں نہیں۔ الفاظ شرعیہ میں کیا عرف کا اعتبار ہوگا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ بہت سارے، لیکن الفاظ عرفیہ میں اس کا اعتبار کرے۔ یوں ہی ان احکام میں بھی عرف کا اعتبار کرے جن احکام کی بنا مجتہد نے اس پر ڈالی ہے جو ان کے زمانے میں عرف تھا۔ اپنے دور کے عرف پر بنائے کار رکھا ہے مجتہد نے، اب وہ عرف بدل گیا تو بنیادی بدل گئی، حکم الگ ہو جائے گا۔ وتغیر عرفہ الی عرف آخر اقتداء بہم، یہ اقتداء بہم سے مراد متأخرین۔ یہ متأخرین جو ہے انہوں نے منصوص فی المذہب مسائل سے عدول کر کے اپنے زمانے کے عرف حادث کی اتباع کی ہے، تو اسی طرح بعد کے لوگ بھی اگر کوئی نیا عرف پیدا ہوتا ہے تو انہی متأخرین فقہا کی اتباع میں عرف حادث کی پیروی اور اتباع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بعد والے بھی ایسا کر سکتے ہیں، اس کے لیے رائے اور نظر صحیح چاہیے، صلاحیت اور اہلیت چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں لیکن بعد ان یکون المفتی ممن له رأی و نظر صحیح ومعرفت بقواعد الشرع، بعد اس کے کہ مفتی ان لوگوں میں سے ہو کہ ان کے پاس رائے اور نظر صحیح ہو، صاحب الرائے ہوں، عقل اور
ترک اور درایا اچھے طور پر ہو، اور مسائل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، دقائق تک رسائی کی اہلیت ہو، اور قواعد شرع کی معرفت اس درجے کی ہو کہ وہ اس عرف کو پہچان سکے اور تمیز کر سکے اس عرف کی کہ جس پر بنائے احکام کی اجازت ہوتی ہے، اور ایسے عرف سے ممتاز کر سکے جس پر بنائے احکام کی اجازت نہیں ہوتی۔ کچھ وہ عرف ہے جو نص شرعی کے مقابل ہے، اس عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو نص شرعی کے مقابل نہیں ہے بلکہ کسی علت پر محمول مجتہد کا قول ہے، اور وہ عرف پر مبنی تھا، عرف بدل گیا، تو وہ عرف اور دوسرا عرف، ان دونوں عرفوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہو کہ کس عرف کے بدلنے سے جو ہے حکم بدلے گا اور کس عرف کے بدلنے سے حکم نہیں بدلے گا، یہ بھی تمیز ہو۔ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ شَرَطُوا فِي الْمُفْتِي الْاجْتِهَادَ، مفتی میں متقدمین فقہائے کرام نے اجتہاد کی شرط رکھی ہے۔ مفتی وہی ہے جو مجتہد ہو، مفتی وہی ہے جو مجتہد ہو، اجتہاد ضروری ہے مفتی کے لیے، لیکن اب زمانہ بدل گیا تو مجتہدین تو مفقود ہو گئے، تو اب اجتہاد کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ اقوال کا حفظ ہی کافی ہے، لیکن کوئی نیا مسئلہ آ جائے تو پھر مزید ایک قسم کے نوعی اجتہاد، ایک طرح سے اجتہاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ فرماتے وہذا مفقود فی زماننا، اجتہاد ہمارے زمانے میں تو نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے منع کر دیا ہے یا شریعت نے کہہ دیا کہ فلاں زمانے تک اجتہاد رہے گا فلاں زمانے تک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت واقعہ کے طور پہ معاملات ایسے ہی ہیں، وہ اہلیت اور وہ صلاحیت ختم ہو گئی، وہ حافظہ ختم ہو گیا، وہ دقیقہ سنجی، دور اندیشی اور استدلال کی اہلیت اور قرآن و حدیث سے جو حجتیں ہیں اور دلائل ہیں اس تک رسائی اسی طور پر جس طور پر ہمارے متقدمین کو حاصل تھی، وہ سب نہیں رہ گئی ہے۔ فلا اقل من ان يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا ما يسقطونها، تو کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ شرط ہو مفتی میں، اجتہاد شرط تھی متقدمین کے زمانے میں، اب اجتہاد نہیں ہے تو اجتہاد شرط نہ ہو، لیکن اتنا تو شرط ہونا ہی چاہیے کہ مسائل کو ان کے شروط و قیود کے ساتھ جانتے ہوں، ایک مسئلہ جو ہے وہ جانتے ہوں، اور کن کن شرائط سے مشروط ہے، کون کون سی قیدیں معتبر ہے، اگرچہ وہ کتابوں میں مذکور نہ ہو، تو مسائل کی معرفت ایسی ہو کہ تمام شرطیں اور قیدیں میں اس کے ذہن میں ہو، وہ شروط و قیود کہ بسا اوقات یہ مصنفین ان کو بیان کرنے سے جو ہے نا وہ ساقط کر دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو طالب فقہ ہے، متفقہ ہے، اس کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہیں، یہ تو معہود ہے، شرط کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی، سب کے ذہن میں موجود ہے۔ ولا یصرحون بها اعتمادا علی فہم المتفقہ، متفقہ کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ان شروط و قیود کو صراحتاً بیان نہیں کرتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو اتنی سمجھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ لے کہ یہ مطلق بیان کیا ہے اور یہ مطلق ہی ہے، حالانکہ مطلق نہیں ہے۔ ان شرطوں کا اعتبار ہے، وہ قید ملحوظ ہیں جن کو ذکر تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ اور جگہوں پر ذکر ہے۔ اس لیے کم سے کم اتنی شرط تو ہونی چاہیے، معرفت المسائل بشروطها وقیودها، وقضا لا بد له من معرفت عرف زمانے، یوں ہی اس زمانے کے مفتی کو اپنے زمانے کے عرف کی معرفت ضروری ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کے احوال کی معرفت ضروری ہے۔ اسی طرح سے
کسی ماہر استاذ کی نگرانی میں اس کا مشق و تمرن اور تخرج ضروری ہے کہ وہ فراغت حاصل کرے اور مشق و تمرن کرے کسی استاذ ماہر کے پاس. اسی وجہ سے منیت المفتی میں فرمایا کہ لو ان الرجل حافظ جمیع کتب اصحابنا لا بد ان يتلمذ للفتوى حتى يهتدي الیہ. اگر کوئی بندہ ہمارے فقہائے کرام کی تمام کتابوں کو رٹ جائے پھر بھی اسے فتویٰ دینے کے لیے تلمذ کی ضرورت پڑے گی. کسی نہ کسی ماہر فقیہ اور ماہر مفتی کے پاس زانوِ ادب طے کرنا پڑے گا تاکہ وہ فتویٰ کی طرف راہ پائے اور اس کی اہلیت اسے ہو جائے. کیوں؟ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمَسَائِلِ يُجَابُ عَنْهُ عَلَى عَادَاتِ أَهْلِ الزَّمَانِ فِيمَا لَا يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ. اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل کے جواب میں جو ہے وہ اہل زمان کی عادات کا خیال رکھا جاتا ہے. مسائل سمپل جیسے ہے کتابوں میں ویسی بیان کر دیا، اور آج کل کے لوگ جو ہے ان کی عادت الگ ہو چکی ہے، تو کسی اعتبار سے ان کو مسائل وہی بتا دیے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. تو لوگوں کی عادتوں کے مطابق فی ما لا یخالف الشریعت، وہ عادتیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں. تو یوں بھی مسائل کا جواب دیا جاتا ہے. نہیں یہ نہیں کہ مطلب کتاب میں جو لکھا ہے وہی اٹھا کے بتا دیا. لوگوں کی حالت اور عرف اور طریقہ بدل چکا ہے. آپ دیکھیے گا بہت مثالیں دیں گے. فرماتے ہیں مسئلہ یہ کتابوں میں تو ہے لیکن فتویٰ نہیں دیتے اس کا. بنیۃ المنیہ میں یہ لکھا ہے لیس للمفتی ولا للقاضی ان يحكما على ظاہر المذہب ويترك العرف. مفتی اور قاضی دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ظاہر مذہب پر فیصلہ دیں اور عرف چھوڑ دیں، یعنی اس صورت میں جبکہ عرف ظاہر مذہب کے برخلاف ہے. عرف ظاہر مذہب کے برخلاف ہے تو ظاہر مذہب پر فیصلہ دے دیں اور عرف کو چھوڑ دیں. اور یہ جو جملہ ہے کہ لیس للمفتی ولا للقاضی ان يحكم على ظاہر المذہب ويترك العرف، یہ قنیہ میں ہے اور قنیہ ہی سے خزانۃ الروایت میں نقل کیا. اور یہ تو بالکل صحیح بات ہو گئی نا جو ہم نے بیان کیا کہ یترک العرف فرمایا، عرف چھوڑ کر کے فتویٰ دے دینا یہ جائز نہیں ہے. ہم نے یہی کہا تھا عرف کا اعتبار ہوتا ہے. عرف کے معاملے میں منصوص مذہب کے منصوص کی بھی خلاف مخالفت ہو جاتی ہے. منصوص فی المذہب سے چپک کے رہنا اور اپنے زمانے کے عرف کو چھوڑ دینا یہ جو ہے نا وہ افتاء کے اصول کے خلاف ہے. وهذا صریح فیما قلنا من ان المفتی لا یفتی بخلاف عرف اہل زمانی. ہم نے کہا تھا نا کہ مفتی اپنے زمانے کے عرف کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ وہی بات تو ہو گئی قنیہ والی عبارت. اس کے قریب وہ ہے جو الاشباح والنظائر کے مصنف نے بزازیہ سے نقل کیا. کیا کہ ان المفتی یفتی بما یقع عنده من المصلحۃ. مفتی جو ہے وہ اس کے نزدیک جو مصلحت ہو، مصلحت شرعیہ، اس کے مطابق فیصلہ دے گا، فتویٰ دے گا. یہ کہ ظاہر عبارات کے ساتھ وہ چپکا رہے، مصلحت کے خلاف ہے تب بھی اسی کو بتا دے. جی اس کی مثال ایک یہ ہے، میں حدیث سے ایک مثال دیتا ہوں. یہ حجاج ابن یوسف نے ایک صحابی سے پوچھا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے سخت سزا کسی مجرم کو کیا دی؟ تو انہوں نے وہ حدیث پاک سنا دی کہ رکل اور اورینا والے جب آئے تھے اور آ کر کے مدینے میں بیمار پڑ گئے تو حضور کریم علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ صدقے کے اونٹوں میں رہو اور تم شفا یاب ہو جاؤ گے. تو وہاں جا کر کے دودھ پیتے اور شفا یاب ہو گئے اور ان کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ اسلام سے پھر بھی گئے
آ کر کے مسلمان ہوئے تھے، اسلام سے پھر بھی گئے، اور جو ذمہ دار تھا اونٹوں کا، صدقے کے اونٹوں کا، اس کو قتل کیا اور سارے اونٹ ٹھگا لے گئے۔ تو جب خبر ملی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ نے پیچھے دوڑایا اور پھر آپ کے حکم سے ان لوگوں کو قتل کیا گیا، اور بدترین انداز میں قتل کیا گیا، یعنی بدترین سزا دی گئی ان کو، کہ ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا، اور ان کے جوڑ کو بھی، آنکھوں میں بھی سلائی پھروائی گئی، وغیرہ وغیرہ، سخت ترین سزا دی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ تو بتا دیا انہوں نے۔ اب کیا کیا کہ حجاج بن یوسف نے اس واقعے کو استعمال کیا، اور جو بھی اس کا مد مقابل ہوتا، جو اس کی بات نہیں مانتا، مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے متقین، پرہیزگار، بس سیاسی مفادات کے خلاف اگر کوئی چلا گیا تو سخت سے سخت سزا دینا شروع کر دیا اس نے۔ تو ان صحابی کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کو میں نے کیوں یہ حدیث پاک بیان کی۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ بات صحیح ہے، مگر نااہل کو بتا دینا اس کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے غلط معنی میں وہ اس کو استعمال کرے۔ تو اس یہ ہوتے کہ کوئی چیز مفتی جو ہے وہ اپنے نزدیک جو مصلحت شرعیہ دیکھے، کیونکہ اسے شرعی مصلحتوں کی تو خبر ہوگی، کہ اگر یہ مسئلہ لوگوں کو بتا دیا جائے تو لوگ اسے غلط طور پہ استعمال کریں گے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اس لیے وہ مسئلہ بتایا ہی نہ جائے، مصلحت کا خیال رکھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رد المحتار میں یہ مسئلہ لکھا، علامہ شامی کہہ رہے ہیں قسامت کے بیان میں، کہ فیما لو ادعى الولی علی رجل من غیر اہل المحلہ وشہد اثنان منهم علیہ لم تقبل عنده وقال تقبل۔ اب یہ مسئلہ دیکھ لیجئے آپ، یہ ہے کیا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ہے قسامت کا، قسامت کا باب آپ کو قدوری میں آئے گا۔ قسامت کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کسی بندے کی لاش کہیں پر ملی، اسے قتل کر دیا گیا، تو اب اس کا کوئی ذمہ دار، یعنی کوئی قاتل جو ہے پکڑ میں نہیں آیا، کس نے مارا، لاش بس مل گئی سڑک پہ، روڈ کے کنارے، کہیں پر بھی، تو کیا اس جان کو حذر کر دیں گے؟ کیسے یہ کیس آگے بڑھے گا؟ تو اس کا تذکرہ باب القسامت میں ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وہ لاش پائی گئی ہے، اس علاقے کے جتنے باشندے ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو ان تمام لوگوں سے، یا ان میں سے 50 لوگوں کو جمع کر کے ان سے قسم لی جائے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس پر کیس چلے گا، اور سب کے سب منع کرتے ہیں تو پھر پورے بستی والوں کو دیت دینی پڑے گی، تاکہ ایک جان جو ہے وہ ہدر نہ جائے۔ قسامت کے بیان میں اس کا پورا مسئلہ مل جائے گا، پوری تفصیل مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں قسامت کے بیان میں کہ اگر ولی نے، یعنی ولی مقتول، اس نے دعویٰ کیا کسی رجل پر من غیر اہل المحلہ، محلہ والوں میں سے نہیں، محلہ والوں کے باہر سے کسی بیرونی شخص پر ولی نے دعویٰ کیا، وشہد اثنان منہم، اور محلے والوں میں سے 2 آدمیوں نے اس بیرونی شخص پر گواہی دے دی اس کے خلاف، لم تقبل عنده، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قتل کرنے والے انہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو، اور یہ اپنا مسئلہ ہٹانے کے لیے کہ ہمارا علاقہ پورا سیف ہے، کوئی قاتل نہیں ہے، مصیبت ٹالنے کے لیے انہوں نے گواہی دے دی باہر والوں پر۔ تو باہر والوں پر اہل محلہ کی گواہی معتبر نہیں ہے جی، یہ امام ابو حنیفہ کا قول، یہ فرمایا لم تقبل، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ تقبل، اہل محلہ کی گواہی بیرونی شخص پر، بیرونی شخص کے خلاف کی اس بیرونی شخص نے قتل کیا ہے، یہ قبول کر لی جائے گی۔ دیکھ لیا آپ نے
امام ابو حنیفہ کیا فرمانے لم تقبل عندہ، ان کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک محلے والوں کی گواہی خارجی شخص کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو علامہ سید حموی نے علامہ مقدسی سے نقل کیا کہ علامہ مقدسی فرماتے ہیں توقفت عن الفتویٰ بقول الامام، میں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دینے سے توقف کیا. میں نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ میں نے اس کو عام کرنے سے بھی منع کیا، اس کی اشاعت کرنے سے بھی منع کیا. یہ مسئلہ مت بتانا لوگوں کو. وجہ کیا ہے؟ لما یترتب علیہ من الضرر العام، اس سے ضرر عام مرتب ہو سکتا ہے. جب یہ ہے کہ کہیں پر کوئی بندہ قتل کیا گیا اور وہیں کے کسی شخص نے بیرونی شخص کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اس نے قتل کیا، اب گواہ کون ہوگا؟ تو علاقے کے چند لوگوں نے گواہی دی، تو محلے والے لوگوں کی گواہی خارجی شخص کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ جو مسئلہ ہے امام صاحب کا، اگر اس کو عام کر دیا جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ یہ جو ظالم اور کرپٹ اور مفسدین اور قاتلین ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، مجرم طبیعت والے، یہ لوگ کسی محلے میں جائیں گے جہاں سے صرف اہل محلہ ہو اور محلے کے باہر کا کوئی نہ ہو، کسی کو بھی قتل کر دیں گے دھڑلے سے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ محلے والوں کی گواہی ہمارے خلاف تو معتبر ہوگی نہیں اور کوئی باہر کا آدمی ہے نہیں یہاں پہ، تو یہ قتل و قتال کا بازار گرم کر دیں گے اس طرح سے. یہ تو بہت ہو سکتا ہے کہ محلے والے، کسی محلے میں صرف محلے والے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، تو محلے والوں کی گواہی باہر والوں پر اگر قابل قبول نہ ہو تو قتل کا بازار گرم ہو سکتا ہے. یہ مجرم طبیعت کے لوگ ایسے ایسے علاقے تلاش کریں گے یا ایسا وقت تلاش کریں گے کہ جناب کسی کو مارنا ہے، ایسے وقت میں مارو کہ باہر کا کوئی بندہ نہ ہو، محلے والے صرف رہیں. اب محلے والے گواہی دیا کریں، ہمارے خلاف گواہی ان کی قبول ہی نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ہے تو مسئلہ، لیکن اس مسئلے سے کو بیان کرنے سے میں توقف کرتا ہوں اور منع بھی کرتا ہوں کہ کوئی اسے عام نہ کرے. وَإِنَّ مَنْ عَرَفَهُ مِنَ الْمُتَمَرِّدِينَ، سرکش لوگوں میں جو اس مسئلے کو جان لے گا وہ جسارت کر سکتا ہے قتل نفس کا، جان مارنے کی، قتل کرنے کی جسارت اور جرات کر سکتا ہے. کہاں پر؟ فی المحلات الخالیہ من غیر اہلہا، ایسے علاقوں میں جو باہر والوں سے خالی ہوں، صرف اندر والے ہوں وہاں پہ، غیر اہل سے خالی ہوں. اور وہ کیوں قتل نفس پر جسارت کر سکتا ہے؟ معتمدن علی عدم قبول شہادت علی، اس پر تکیہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے کہ جناب ان لوگوں کی گواہی ہمارے خلاف تو معتبر ہوگی نہیں، گواہی قبول کی نہیں جائے گی. حتیٰ قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا ینبغی الفتویٰ علی قولہما، صاحبین کے قول پر فتویٰ ہونا چاہیے کہ گواہی قبول کی جائے گی. خاص طور سے لا سیما والاحکام تختلف باختلاف الایام، خاص طور سے اس حالت میں کہ احکام تو ایام کے اختلاف سے بھی بدلتے ہیں. تو مصلحت شرعیہ اس میں ہے کہ قتل کو جس قدر روک سکے روکیں، کرائم کو اور جرائم کو اور کرپشن کو اور قتل و قتال کے ماحول کو جتنا روک سکیں روکیں. تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیں، اس کے مقابل اگر صاحبین کے قول کے مطابق فتویٰ دیں تو اس میں کرائم کو اور زیادہ روکا جا سکتا ہے. تو یہ مصلحت شرعیہ ہے. فتح القدیر میں فرمایا کتاب الصوم میں فی باب ما یوجب القضاء والکفارہ، جس سے قضاء و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں. روزے کے بیان میں کس طرح سے روزہ کوئی توڑے گا، یہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. تو فتح القدیر میں فرمایا کہاں پہ؟ صاحب ہدایہ کی اس عبارت پر، یہ عبارت ہے صاحب ہدایہ کی. ہدایہ میں فرمایا ولو اکل لحما بین اسنانہ لم یفطر، اگر کسی نے گوشت کا کوئی ٹکڑا کھا لیا جو اس کے دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا، دو دانتوں میں جگہ ہو گئی اور سحری کرتے وقت جو ہے یا رات میں کھانا کھاتے وقت کچھ ٹکڑا جو ہے وہ دو دانتوں کے درمیان پھنسا رہ گیا، اب صبح کو اٹھا تو دن میں وہ ٹکڑا نکال کر کے اندر نکل گیا، تو لم یفطر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. دانتوں کے درمیان اگر گوشت کا ٹکڑا ہے اسے نکل گیا تو
اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، اور اگر کثیر ہو، اچھی خاصی مقدار میں ہو تو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. وقال ظفر یفطر فی الوجہین، اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چھوٹی پیس ہو اور چاہے زائد ہو، کیونکہ یہ جو ہے نا مفطر شرعی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ٹکڑا چھوٹا ہے وہ اندر کا حصہ مان لیتے ہیں کہ اندر تھا، خارج سے کوئی چیز اندر نہیں گئی. چلیے، کہنا کیا ہے، اس مسئلے کی تحقیق وہیں ہو سکتی ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے جو امام ظفر کا قول نقل فرمایا اور اس سے پہلے مذہب بیان کیا، تو اس پر جی کسی نے کچھ کہا؟ چلیے، تو صاحب ہدایہ کی اس بات پر امام ابن حمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں ما نسو. امام ابن حمام کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَالتحقیق ان المفتی فی الوقائع لا بد له من ضرب اجتہاد ومعرفت باحوال الناس. ہاں، فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ وقائع میں فتویٰ دینے والے کے لیے ایک نوع کا اجتہاد ضروری ہے. یوں ہی جو ہے صورتیں فرض کر کے مسئلہ بتانا تو بہت آسان ہے نا، بس کتاب میں دیکھیے مسئلہ بتا دیجئے. لیکن اگر کوئی واقعہ ہوا ہے، نازلہ کہہ لیجئے، واقعہ کہہ لیجئے، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو چکا ہے، تو اس میں فتویٰ دینے کے لیے آسان معاملہ نہیں ہے. اس میں ایک طرح سے ہر مفتی کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہونی چاہیے، لوگوں کے احوال کی معرفت بھی ہونی چاہیے. ورنہ جناب کہہ دیا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ ایسا ایسا ہو گیا، آپ کیا کریں، اور وہاں کے حالات پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے مسئلہ بتائیں گے آپ؟ فرماتے وقت اور عرفان الکفارۃ طریق تفتقر الى کمال الجنایتی فینظر الى صاحب الواقع ان كان ممن يعاف طبعه ذلك اخذ بقول ابي يوسف وان كان ممن لا اثر لذلك عنده اخذ بقول ظفر. فینظر مجهول نہیں معروف. فرماتے ہیں کہ یہ بات تو معلوم ہو چکی ہے کہ کفارہ کے لیے کمال جنایت کی ضرورت ہوتی ہے. صرف یہ کہ جنایت ہو جائے، جرم ہو گیا کہ کوئی چیز کھا لی اس نے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کمال جنایت یہ ہے کہ آمدن ایسا کرے اور ایسی چیز کرے جس سے کہ جو کہ مصلح ہو، دوا ہو یا غذا ہو، تاکہ کمال جنایت متحقق ہو جائے، تاکہ جرم اس کی سزا بڑی ہے نا، کفارہ دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے محض جنایت کافی نہیں بلکہ کمال جنایت کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا مفتی ایسی صورت میں دیکھے گا اس صاحب واقعہ کی طرف کے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس نے دانتوں میں پھنسے گوشت کو نکل لیا ہے. اگر وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی طبیعت اس سے گھن کرتی ہے تو امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دے، یعنی یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ عِنْدَهُ، اور اگر اس کا کوئی اثر اس کے نزدیک نہیں ہوتا تو اخذ بقول ظفر، تو امام ظفر کے قول پر فتویٰ دے کہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. وفی تصحیح العلامہ قاسم، علامہ قاسم ابن قتلبغہ کی تصحیح میں یعنی تصحیح القدوری میں لکھا ہے فَإِنْ قُلْتَ قَدْ يَحْكُونَ أَقْوَالًا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّصْحِيحِ. اگر آپ کہو کہ کبھی کبھی فقہائے کرام بہت سارے اقوال بیان کر دیتے ہیں بغیر بیان ترجیح کے کہ کون سا راجح ہے کون سا نہیں، اور کبھی کبھی وہ لوگ ترجیح و تصحیح کا عمل کرتے ہیں، قول کرتے ہیں، تو اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے ایک قول کو صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرے قول کو صحیح کر رہے ہیں، تو اختلاف فی تصحیح بھی ہو. اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں قل، تو میں جواب میں کہوں گا یعمل بمثل ما
علمو نہیں عاملو ہونا چاہیے. ایسی صورت میں جو عمل ہمارے مشائخ فقہا کا تھا ویسا ہی عمل کرے، من اعتبار تغیر العرف، یعنی عرف کی تبدیلی کا اعتبار کرے، لوگوں کے احوال کا اعتبار کرے، جو حکم جو ہے ارفق بن ناس ہو لوگوں کے لیے وہ اس کا لحاظ کرے، جس پر تعامل ظاہر ہو چکا ہے اس کا لحاظ کرے، جس کی وجہ قوی ہو، یعنی نس میں جو مسئلہ بتایا کہ اس سے مشابہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کا لحاظ کرے. ولا یخل الوجود من تمیز ھذا، بعض عبارتوں میں بعض کتاب بعض نسخوں میں لکھا ممن یمیز ھذا، اور وجود اور زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوگا جو اس کی تمیز کر سکے کہ احوال میں کیا تبدیلی آ گئی، عرف بدل گیا تو کیا کیسے بدل گیا، پہلے کیا عرف تھا اب کیا ہے. تو ولا یخل الوجود ممن یمیز ھذا حقیقتا لا ظنا بنفسه، خود سے بس اٹکل اور سوچ کر کے نہیں بلکہ حقیقتاً لوگوں کو حقیقتاً جو ہے نا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو تمیز کر سکیں، اس میں عرف کی تبدیلی کو محسوس کر سکیں، حقیقتاً محسوس کر سکیں. فرماتے ہیں جو مفتی اس کی تمیز نہیں رکھتا ہو وہ رجوع کر سکتا ہے ایسے بڑے افقہ کی طرف جو اس کی تمیز رکھتا ہو، لے براءت ذمتی، تاکہ اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے. یا تو مفتی اچھی طرح سے اس کی معرفت رکھتا ہو اور عرف کی تبدیلی اور احوال ناس کی تبدیلی کی خوب اچھی طرح تمیز ہو، اور اگر تمیز نہیں ہے تو جو جس فقیر کو تمیز حاصل ہے اس کی طرف رجوع کرے تاکہ ذمہ داری ادا ہو. جی آگے چلیے، کہتے ہیں فہذا کلو صریح، یہ سب باتیں تو صریح ہیں نا اس معاملے میں کہ من العمل بالعرف ما لم یخالف الشریعہ، کہ عرف پر عمل کیا جائے گا اگر شرع کے خلاف نہ ہو، جیسے مکس اور ربا اور اس جیسے. اس پر اگر کسی نے عرف بنا لیا تب تھوڑی جائز کہہ دیں گے. سود خوری جو ہے وہ یہ طریقہ چل پڑے، اور رشوت لینے کا، ٹیکس لینے کا، ظلمن پیسے لینے کا جو ہے نا وہ چل پڑے تو پھر اس کو بھی کہہ دیا جائے کہ وہ بھی جائز ہو گیا. تو وہ عرف جو شرع کے خلاف نہ ہو اس عرف کا اعتبار ہے. فلا بد للمفتی والقاضی، تو مفتی اور قاضی بلکہ مجتہد کے لیے بھی ضروری ہے لوگوں کے احوال کی معرفت. فرماتے ہیں فقہا ومن جہل باہل زمانی فهو جاہل، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں جانتا ہو وہ پھر جاہل ہے، اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. ہم نے یہ بھی پہلے بیان کر دیا انہم قالو، کہ ہمارے مشائخ فقہا فرماتے ہیں کہ یفتی بقول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء، قضاء کے معاملات میں امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی. یہ بات ہو چکی تھی کیونکہ قضاء کا تجربہ رہا ہے نا ان کو، ایک زمانے تک امام ابو یوسف قاضی الشرق والغرب رہے ہیں، تو اس لیے قضاء، شہادات، گواہی، کورٹ کا جو بھی پروسیجر ہوتا ہے ان سب معاملات میں اور وقف کے معاملات میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دے. لِکَوْنِهِ جَرَّبَ الْوَقَائِعَ وَعَرَفَ احوال الناس، اس لیے کہ انہوں نے قضاء کے متعلق جو مسائل ہوتے رہتے ان کا خوب تجربہ کیا، لوگوں کے احوال کی معرفت انہیں حاصل ہے اس معاملے میں. وفی البحر، اور بحر الرائق میں امام قردری کی کتاب و مناقب الامام محمد سے امام زین ابن نجیم نے البحر الرائق میں لکھا، فرماتے کان محمد یذهب الى الصباغین ویسأل عن معاملتهم وما یدیرونها فیما بینهم. امام محمد رنگریز جو ہوتے ہیں نا، کپڑا رنگنے والے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے معاملات کے بارے میں سوالات کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. وہ لوگ جو سباغین ہیں وہ لوگ آپس میں کیا عرف رکھتے ہیں، کس طرح سے معاملات کرتے ہیں، کس طرح سے معاملات کو چلاتے ہیں، وہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے تھے.
یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے احوال کی معرفت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بغیر ہی فتویٰ دے دیں۔ وقالو، اور یہ بھی فرمائے اذا زرع صاحب الارض ارضہ ما هو ادنى ما قدرت علی الاعلی وجب علیہ خراج الاعلی۔ دیکھ لیجئے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بتایا ہے، یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب زمین کا مالک اپنی زمین میں، اپنے کھیت میں ایسی چیز بوئے جو ادنا ہے، بڑی قیمتی نہیں ہے، وہ نچلے درجے کی چیز ہے، حالانکہ اسے استطاعت اور قدرت تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کا غلہ تیار کرے، وہ جو ہے زعفران کی کھیتی کرے، پھولوں کی کھیتی کرے، کھجور کے باغات لگائے، لیکن اس نے جو نا وہ ساگ سبزیاں بو دی، ہلکی ہلکی چیزیں، پپیتے لگا دیے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ اگر کھیت والا اپنے کھیت میں کم قیمت یا معمولی چیز اگائے، حالانکہ اسے اعلیٰ چیز نکالنے تیار کرنے کی قدرت حاصل تھی، تو اسے کس چیز کا خراج دینا پڑے گا؟ اعلیٰ کا خراج۔ خراجی زمین میں، اچھلی زمین میں نہیں، خراجی زمین میں وہ ہلکی چیز بو رہا ہے اور اس کی کھیتی کر رہا ہے، تو اسے ہلکی چیز کا خراج نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی جو چیز ہوتی ہے جسے وہ کر سکتا تھا، نہیں کیا اس نے، اس کا خراج دینا پڑے گا اسے۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فقہا وَهَذَا يُعْلَمُ وَلَا يُفْتَى بِهِ، اس کو جاننا تو چاہیے لیکن اس پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ لوگوں کو عام کریے، بتائیے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ظالم جو ٹیکس لینے والے، خراج لینے والے، پیسہ اور حکومت کے گماشتے جو ہوتے ہیں، ان کے ٹیکس وصول کرنے والے، پیسہ وصول کرنے والے، وہ لوگ ہر زمین پر اعلیٰ درجے کا ٹیکس نافذ کر دیں گے، یہی کہہ کر کے کہ تم جو ہے نا وہ زعفران کی کھیتی کر سکتے تھے، تم نے تو یہ بو دیا ہے، چلو زعفران کا خراج دو۔ اس لیے اس مسئلے کو معلوم تو کیا جائے گا لیکن فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کہ لا یتجرأ الظلمۃ علی اخذ اموال الناس، تاکہ ظلم کرنے والے ظالمین لوگوں کے مال زبردستی ہڑپ کرنے اور قبضہ کرنے اور لینے کی جرأت نہ کریں۔ دیکھ لیا آپ نے ایک مثال کہ مسئلہ صحیح ہے لیکن اس مسئلے کا استحصال اور غلط مفہوم میں، غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ نہ بتایا جائے۔ تو صاحب عنایہ نے کہا ورد بأنه کیف یجوز الکتمان، اس پر ایک رد یہ وارد کیا گیا کہ کتمان، اس مسئلے کو نہیں بتایا جانا یعنی چھپانا ہے، تو کتمان کیسے جائز ہے؟ کہ کتمان جو ہے وہ بھی تو بہت بڑی بلا ہے، ایک حقیقت ہے اور اس کو چھپانا۔ فرماتے ہیں ولو اخذوا کان فی موضعہ، اگر یہ لوگ حکومت کے گماشتے یا کارندے جو خراج لیتے ہیں، اگر وہ زعفران کا خراج لیے تو ٹھیک ہی تو کیا انہوں نے، وہی تو واجب ہے اور وہی کیا، کانا فی موضعہ، اور انہوں نے لیا اور حکومت کو دیا، ٹھیک جگہ پہ تو کیا چارج انہوں نے، لیکن انہیں واجباً، کیونکہ وہی تو واجب تھا۔ وہ اجیبا، اس کا جواب یہ ہے کہ بِأَنَّ، اس میں مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ صاحب عنایہ نے پوری بات بیان فرمائی، فرماتے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو کتمان ہو جائے گا، اصل مسئلہ بتا دیجیے، اور اصل مسئلہ بتانے کی وجہ سے اگر کوئی زیادہ ٹیکس اور خراج لیتا ہے تو کون سا غلط کیا؟ زیادہ ہی ٹیکس تو واجب تھا، خراج جو ہے زعفران ہی کا تو واجب تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے جو صحیح طور پہ لے، بات یہ ہے کہ اسی جگہ بہانہ بنا کر کے لوگ جو ہے نا غلط طور پہ وصول کرنے لگ جائیں گے، ایسے لوگوں سے بھی جنہیں واقعتاً زعفران کی کھیتی کی قدرت نہیں ہے، بس یہی لگا دیں گے کہ جناب تم زعفران کی کھیتی کر سکتے تھے، نہیں کیا تم نے، چلو پھر بھی دو، زعفران کا خراج دو۔ تو جواب میں یہ ہے کہ بِأَنَّ لَوْ أَفْتَيْنَا بِذَلِكَ، اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں، لَدَّعَا كُلُّ ظَالِمٍ فِي أَرْضٍ لَيْسَ شَأْنُهَا ذَلِكَ أَنَّهَا قَبْلَ هَذَا كَانَتْ تُزْرَعُ الزَّعْفَرَانُ مَثْلًا فَيَأْخُذُ خِرَاجَ ذَلِكَ وَهُوَ ظُلْمٌ وَعُدْوَانٌ، ہر ظالم تب تو دعویٰ کرے گا ایسی زمین کے تعلق سے جس کی شان وہ نہیں ہے، یعنی جو زمین زعفران کی کھیتی کے لائق نہیں ہے،
اس زمین کے بارے میں بس آ کر کے بول دے گا کہ یہ تو وہ زمین ہے کہ جس میں زعفران کی کھیتی ہوتی تھی مثال کے طور پہ، اور بس زعفران کا خراج لے لے وہ. یہ تو ظلم و عدوان ہے. مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کو کون روکے گا، کون چیک کروائے گا، کون ریکارڈ دیکھے گا کہ پہلے زعفران کی کھیتی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کسان لوگ اور عوام لوگ یہ تو کمزور ہوتے ہیں، ان کی بات سنتا کون ہے؟ فرماتے ہیں وقضا قال فی فتح القدیر، یہ عنایہ میں فرمایا، فتح القدیر میں فرماتے ہیں لا یفتا بہذا، اس مسئلے کو بیان نہیں کیا جائے گا، لما فیہ من تسلط الظلمۃ علی اموال الناس، اموال المسلمین، اس لیے کہ اس میں ظالموں کو مسلمانوں کی مال پر کنٹرول دینا ہے. اذ یدعی کل ظالم ان الارض تصلح لزراعۃ الزعفران ونحوہ وعلاج الصعب، اس لیے کہ ہر ظالم پھر تو دعویٰ کرے گا کہ زمین جو ہے زعفران کی کھیتی کے لائق ہے، اور ایسی ایسی فلاں فلاں قیمتی چیزوں کی کھیتی ہو سکتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ مشکل ہے. فقد ظهر لك ان جمود المفتي بالقاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحه والجهل باحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيره وظلم خلق كثير. فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کے لیے بات یہ کھل کر کے سامنے آ گئی کہ مفتی اور قاضی کو حالات کا خوب اچھی طرح سے تجربہ ہونا چاہیے، بدلتے ہوئے عرف کی معرفت ہونی چاہیے. تو مفتی اور قاضی کو صرف عبارتوں پر جم جانا اور ظاہر منقول پر جامد ہو جانا اور عرف چھوڑ دینا، قرائن واضحہ کو نظر انداز کر دینا، لوگوں کے احوال سے جو ہے واقف نہ ہونا، ان سب کا اثر کیا پڑتا ہے؟ یلزم منہ تضییع حقوق کثیرہ، بہت حقوق جو ہے نا ضائع ہو جائیں گے اور کثیر مخلوقات پر ظلم ہو جائے گا. اس لیے مفتی اور قاضی کو ضروری ہے کہ وہ قرائن اور عرف کا خوب اچھا تجربہ رکھتے ہوں، اچھی طرح سے معرفت اور تمیز انہیں حاصل ہو اور اس کا اعتبار کریں. چلیے ہم یہیں پر آج کے درس کو روکتے ہیں.